الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وأصحابه المعظمين المكرمين وأولياء أمته وعلماء ملته وعلينا معهم أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر هم مغرق خذ يدي سهل لنا اشقالنا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کی سارا پیر کامل کامل آرا رہنما امداد امداد از بندے غم آزاد در دین دنیا شاد دنیا غوث آدم دستگیر یا فرید لجبال ہے تو تیری ذات کا کمال ہے تیری ایک نظر کی بات ہے میرا زندگی بھر کا سوال ہے قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے حضور علیہ السلام دی پاک بلند بارگاہ دے اندر حضور دی آل دے ہوتے حضور دے صحابہ دے اچھی بات نہ درود پاک پڑھنے السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا جیوان نبرو السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ اس رات دے تارے دس دے اج عرش سجایا جانا گارا وچ رومن
دس دینے اج عرش سجایا جانا ہے غاراں وچ رومن والیاں نوں مہمان بنایا جانا ہے صفاں بن کے کھلونا نبیاں نے راہ مل کے بہنا ولیاں نے صفا مل کے کھلونا نبیاں نے راہ مل کے بہنا ولیاں نے سونے دا سارے عرشیاں نوں دیدار کرایا جانا ہے ٹرے مکے وچوں دو راہی جبریل تے اک رب دا ماہی ٹرے مکے وچوں دو راہی جبریل تے اک رب دا ماہی ایک سدرا تے رہ جانا ہے ایک کول بلایا جانا ہے اس رات دے تارے دس دینے اج عرش سجایا جانا تھانوں پتہ ہے کہ اج شب معراج کی رات ہے اور یہ بھی تھانوں پتہ ہے کہ اج جمعۃ المبارک کا دن ہے جمعے والے دن درود پاک پڑھنے کے بڑے فضائل و برکات نے جی آواز آ رہی ہے گلاں دی تے مرائے مہربانی خاموشی دے نال بیان سنو ساڈا اج دا موضوع ہے معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سبحان اللہ لیکن اس کو پہلا آج جمعہ بھی ہے اور میرا دل کرتا ہے کہ تھانوں ایک حدیث پاک درود پاک دی فضیلت سنا دیں سبحان اللہ ایک دفعہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما نے ابن ماجہ دے اندر ایک حدیث پاک موجود ہے حدیث پاک کا نمبر ہے 1637 کتنا جی 1637 نمبر کتاب بنا گی ابن ماجہ سیاستہ دی بڑی معتبر کتاب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے غلاموں جمعہ والے دن میری ذات پاک تے درود پاک دی کثرت کیتا کرو کیونکہ جیڑا میرا امتی جمعے والے دن میری ذات تے درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک دے فرشتے اس بندے دے درود پاک پڑھ کے فارغ ہونے تو پہلا او دا درود میری بارگاہ دے اندر پیش کر دیں گے صحابہ دے وچوں جناب ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ اے تہاڈی زندگی دے اندر اے یا رسول اللہ تہاڈی حیات طیبہ دے اندر لیکن یا رسول اللہ تھوڑے وصال ظاہری تو بات کی ہوئے گا وصال تو بعد یا رسول اللہ کیا اے معاملہ اسی طرح جاری رہے گا کہ جڑے تہاڈا امتی جمعے والے دن درود پاک پڑھے گا فرشتے او دے درود پاک پڑھن تو پہلا او دا درود پاک تہاڈی بارگاہ دے وچ پیش کر دین گے میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اے ابو درداء میرے وصال تو بعد بھی اے معاملہ اسی طرح ہی جاری رہے گا کیونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا حدیث سے بعد لفظ نے ابن ماجہ دے لفظ نے میرے آقا نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق میرے آقا نے فرمایا اے ابو درداء ایدی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے زمین کے اوپر حرام کر دیتا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھاوے فنبی اللہ حی یرزق میرے آقا نے فرمایا اللہ نے نبی
زندہ نے تے رب انہاں نوں رزق بھی عطا کردا ہے. اللہ دے نبی زندہ بھی نے تے رب انہاں نوں رزق بھی عطا کردا ہے. تے جیڑا نبی پاک دا عاشق ہے, جیڑا عقیدہ ہے ساڈے نبی زندہ نے, وہ اتنی اونچی آواز نال درود پاک پڑھے صلاۃ و سلام علیک یا میرے آقا حضرت عظیم برکت حامی سنت مائی بجا جبر استقامت بدر مرلیت کنز کرامت سید المجددین مجدد اعظم الشاہ امام احمد رضا خان تاجدار بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ نے بڑی سونی ترجمانی کی تھی حدیث پاک دی. آپ فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. تو زندہ ہے واللہ کا مطلب ہے اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں رب دی قسم یا رسول اللہ تسی زندہ ہو. بولو سبحان اللہ. واللہ تو زندہ ہے واللہ. میں تے قریش کے اندر پڑھ رہا ہوں جے دے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت ہے, او میرے نال مل کے پڑھ تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. کیونکہ میں تھوڑا موتی سے بات سنائیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ ان یرزق او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. میرے جسم عالم سے چھپ جانے والے, میرے جسم عالم سے چھپ جانے والے. اللہ پاک دی حمد و ثنا دے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی پاک مبارکہ دے اندر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن پاک دے 15ویں سپارے دی مشہور و معروف آیت میں قدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتا ہے. رب نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. اس آیت دا پنجابی دے اندر خلاصہ مفہوم اے وے رب فرماندا ہے پاک او ذات جن نے اپنے بندہ خاص نو, جن نے اپنے بندے نو رات دے تھوڑے جے حصے دے وچ مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ تو لے کے مسجد اقصی تک سیر کروائی. کی فرمایا جن نے اپنے بندے نو مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک سیر کروائی. سیر کا مقصد کی ہے لنریہ من آیاتنا, تاکہ اسی اس اپنے بندے نو اپنی عظیم نشانیاں دکھا دیں. اور اس آیت دا جڑا ہے شان نزول سنو. تفسیر خزائن العرفان دے اندر سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بڑی سونی ایک روایت نقل کی تھی. جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام معراج پہ گئے, اللہ پاک نے فرمایا اے میرے محبوب میں تینوں کے فضیلت کا تو عطا کی تھی. سبحان اللہ. جی تانوں گل دی سمجھ نہ آوے وہ تو تسی پوچھ لینا, ٹھیک ہے. تقریر کرنے کا مقصد ہے کہ تانوں کوئی سمجھ آئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب تینوں اساں اے شان کیوں عطا کی ہے. میرے آقا نے عرض کی تھی اے میرے مالکا تو مینوں اے شان اس واسطے عطا کی ہے کہ تو مینوں اپنا بندہ کہہ کے پکاریا ہے. سبحان اللہ. اس کے بعد رب نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ, پاک وہ ذات جن نے اپنے بندے نو رات دے تھوڑے جے حصے وچ مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک سیر کروائی. سبحان اللہ. ہن اس آیت دا پہلا لفظ ہے سبحان الذی, پاک وہ ذات. اے جڑا سبحان اللہ دی کلمہ ہے نا,
ایک کلمہ تعجب دے وقت بولیا جاتا ہے، یعنی کوئی حیرت انگیز گل ہو جائے، کوئی عجیب و غریب واقعہ ہو جائے، اس ویلے یہ لفظ بولیا جاتا ہے سبحان الذی، کیونکہ واقعہ معراج بڑا ہی حیرت انگیز واقعہ ہے، کیونکہ ایک انسانی جسم دا خلا پار کر کے اتے آسمان دے اتے چلے جانا، پھر ستے آسمان کراس کر کے سدرۃ المنتہا دیاں بلندیاں دے اتے پہنچ جانا، اے انسانی عقل تو براء البرائے، ایسے واسطے رب نے فرمایا سبحان الذی، پاک و ذات، یعنی رب ہر طرح کے عجز تو پاک ہے، اگرچہ انسانی جسم دا جانا ممکن نہیں، اگر رب قادر لے جاوے تو اے دے وچ کوئی ممانت نہیں، رب قادر اپنے کسی بندے نو لے جاوے اے دے وچ کوئی ممانت نہیں، بلکہ رب نے پہلا ہی فرما دیتا ہے سبحان الذی کہ میں ہر قسم دے عجز تو پاک ہاں، ہر قسم دی کمی تو پاک ہاں، رب تے ہے ہی قدرت والا، رب جو چاہے کری جائے، سبحان اللہ۔ اسرا میرے دھیان کو یار جڑے دوست گلاں کر رہے ہیں، برائے مہربانی گلاں نہ کرو، میں بڑی محنت کی تقریر تیار کر کے آیا، ادھر میرے گل پر دیکھو، اللہ پاک نے فرمایا اسرا، اسرا دا مطلب ہوتا ہے لے جانا، کی مطلب ہے؟ لے جانا۔ ہن دیکھو بعض بندے آندے نے کہ نبی کریم علیہ السلام نو معراج جسمانی نہیں ہوئی، جسمانی معراج نہیں ہوئی، حضور دی روح صرف معراج ہوئی ہے، لیکن ساڈا عقیدہ اور ایمان ہے کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب نو جسم دے نال معراج کروائی ہے۔ اسرا دا مطلب ہے لے جانا، اس کلمے تو پتہ لگیا رب نے حضور دے جسمانی معراج کا انکار کرنے والے منکراں نو جواب دیتا ہے، اے میرے محبوب دے جسمانی معراج کا انکار کرنے والے ہو، تسی میرے محبوب تے اعتراض کر دے ہو کہ میرا محبوب عرشاں دے اوپر کیویں چلا گیا، اور چلیو میرے محبوب نے یہ دعویٰ نہیں کیتا کہ میں گیا ہاں، بلکہ خود خدا نے فرمایا ہے کہ میں لے گیا ہاں، اگر تسی اعتراض کرنا ہے کہ میرے اوپر کرو، میں تھوڑے اعتراض کا جواب پہلے ہی دے چکیا ہاں، میں پہلے ارشاد فرما دیتا ہے سبحان الذی، میں ہر قسم دے عجز تو پاک ہاں، اور جڑا عاجز ہوئے وہ خدا نہیں ہوندا، اور جڑا خدا ہوئے وہ عاجز نہیں ہوندا، اور جڑا خدا ہوئے وہ کسی چیز تو عاجز نہیں ہوندا۔ میرے محبوب نے تو دعویٰ ہی نہیں کیتا میں گیا ہاں، بلکہ یہ دعویٰ میں کیتا ہے کہ میں لے گیا ہاں، سبحان اللہ، لے گیا آقا چلے گئے، پھر سانوں چپ کر کے مننا چاہیے، مننا چاہیے۔ نڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے معراج جسمانی کی ایک دلیل ہو رہی، اعلیٰ حضرت حیدر بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فتاوی رضویہ کی 15ویں جلد کے اندر لکھیا، آپ فرماندے نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو معراج جڑا ہے وہ جسمانی اللہ پاک نے کروایا ہے، آپ نے دلیل کی، آپ فرماندے نے سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک وہ ذات جن نے اپنے بندے نو رات دے تھوڑے جے حصے دے اندر سیر کروائی، آپ نے فرمایا عبدہ ہی، ایک عبدہ ہی جڑا بندہ ہے نا، بندہ روح دا تے جسم نو ملا کے بندا ہے بندہ، وہ کلی روح نو بندہ نہیں آندے، کلی روح نو بندہ نہیں آندے، وہ جڑے ایتھے اطرا کے بنن والے نا وہ کہندے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام معراج روحانی ہوئی ہے، جسمانی نہیں ہوئی، آپ کی روح نو معراج ہوئی ہے، لیکن انہوں نے پوچھنا چاہیے قرآن پاک کے اندر لفظ عبد ہی آیا ہے، اور روح کا تذکرہ نہیں، یہ وچ قرآن پاک کے اندر بندے کا تذکرہ ہے، تے بندہ بنتا ہے روح اور جسم دے نال ایک آدمی کا وجود بنتا ہے، سبحان اللہ۔ معراج پاک اے دے پیچھے پس منظر کی ہے کہ جدو نبی کریم علیہ السلام آپ نے کفار مکہ نو اسلام دی دعوت دیتی، اللہ تعالیٰ دی عبادت کرنے کا حکم دیتا، بتاں دی پوجا کرنے تو روکیا، کفار آپ کو برا بھلا کہنے لگے، اسی طرح جدو میرے آقا علیہ السلام گھر آندے سن
حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ دی بیوی جان تھوڑی تے میری اماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ حضور کو تسلی دے دیں گے سن اور جس سال اسی سال جناب ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا. اس تو بعد جدوں کافرہ نے آپ کو تنگ کرنا مینے مارنے آپ نے گال ہونا تسلی دینا کوئی نہیں. نبی کریم علیہ السلام نے اداس ہو جانا. پھر نبوت دے 11ویں یا 12ویں سال رجب کے مہینے دے اندر 27 تاریخ سی حضور عشاء کی نماز پڑھ کے اپنے بستر دے اوتے تشریف فرمانے تے اللہ پاک نے عرشاں تے بلا لیا. 27 تاریخ رجب دی اگرچہ مہینے کے اندر بھی اختلاف ہے تاریخ کے اندر بھی اختلاف ہے لیکن سب تو مشہور قول جڑا ہے اور رجب کا مہینہ اور 27 تاریخ ہے 27ویں رات اور پیر شریف کا دن ہے. معراج کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ نبی کریم علیہ السلام 27ویں رات کو جناب مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی ہمشیرہ حضور دی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے گھر دے تشریف فرمانے حضور آرام فرما رہے ہیں. جناب جبریل امین علیہ السلام آندے ہیں اور مکان دی چھت نوں کھول دیندے ہیں. حضور دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو جاندے ہیں. حضور نوں اٹھاندے ہیں اٹھا کے حتیم کعبہ دے اندر لے جاندے ہیں. کعبے دے تصویر دے اندر کچھ دیکھیا ہونا یوں قسم دی دیوار بنی انہوں کہتے ہیں حتیم کعبہ. حتیم کعبہ دے اندر جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لٹا دیندے ہیں. اس تو بعد نبی کریم علیہ السلام آپ دا قلب اطہر یعنی آپ دا دل مبارک جناب جبریل امین کٹ دے نے انہوں آب زمزم دے نال غسل دے دے نے علم و حکمت دے نال بھر دے دے نے اور پھر آپ دا دل مبارک او دی جگہ دے اوتے رکھ دیندے نے. پھر جناب جبریل امین علیہ السلام تھوڑے تے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر ایک سواری پیش کرتے ہیں جنہوں براق آندے نے بولو سبحان اللہ. آپ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر پیش کرتے ہیں جناب جبریل امین علیہ السلام آپ نے جو براق پیش کیتا ہے میرے آقا علیہ السلام اس براق پہ سوار ہون لگے نے او براق نے ہلنا شروع کر دیتا جمنا شروع کر دیتا. جناب جبریل امین علیہ السلام نے اس براق دی گردن دے اوتے ہاتھ رکھ کے فرمایا اے براق تینوں حیا کرنی چاہیے کہ تیرے اوتے انبیاء دے امام سوار ہونے والے نے. جناب جبریل امین علیہ السلام آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نال لے آئے. جناب جبریل امین آپ مسجد اقصی کی طرف تشریف فرما ہو جاندے نے نال کو تیرے میرے نبی کریم علیہ السلام بھی نے آپ علیہ السلام اور جبریل امین اس براق تے بیٹھ کے مسجد اقصی کی طرف تشریف فرما ہوندے نے. نسائی شریف کی حدیث پاک میرے آقا علیہ السلام راستے دے اندر ایک مقام تے پہنچ دے نے جنوں اج کل مدینہ المنورہ دے نے. جناب جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی سونیا اس جگہ تے تسی نماز ادا فرما لو. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دو رکعت نماز ادا کی تھی. اس تو بعد کے چل پے نے اس تو اگے جا کے کوہ طور دا مقام ہوندا ہے جتھے جناب موسیٰ علیہ السلام اپنے رب دے نال ہم کلام ہوندے سن. اس جگہ تے بھی جا کے جناب جبریل امین علیہ السلام نے آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر عرض کی سونیا اس جگہ تے بھی نماز ادا فرما لو. نبی کریم علیہ السلام نے اس جگہ تے بھی نماز ادا کی. اس تو بعد چلدیاں آپ نبی کریم علیہ السلام بیت لحم دے مقام دے پہنچے نے جتھے جناب عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت باسارت ہوئی ہے. حضرت جناب جبریل امین عرض کرتے نے سونیا اس جگہ تے بھی نماز ادا کر لو. نبی کریم علیہ السلام نماز ادا فرما لیندے نے. اس تو بعد آپ جاری فرما دیندے نے دلائل النبوہ دے اندر امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے
وسلم آپ جا رہے ہیں مسجد اقصی کی طرف جا رہے ہیں، راستے کے اندر میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڈھی عورت دیکھی ہے، جناب جبریل امین دی بات، جناب جبریل امین نے پوچھا اے جبریل اے عورت کون ہے، اے بڈھی عورت کون ہے؟ جناب جبریل امین نے عرض کی سونیا اپنا سفر جاری فرماؤ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اگے بڑھ جاندے نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جماعت دے کولوں دی گزرتے نے، انہوں نے آپ دی بارگاہ دے وچ سلام عرض کیتا ہے، السلام علیکا یا اول، السلام علیکا یا آخر، السلام علیکا یا حاشر۔ اے اول تانوں سلام ہوے، تواڈے اُتے سلامتی ہوے، اے سب تو آگے تواڈے اُتے سلامتی ہوے، اے حاشر تواڈے اُتے سلامتی ہوے۔ چلدیاں چلدیاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا گزر ایک ہور جماعت دے اُتوں دی ہوندا ہے، او بھی جماعت اسی طرح حضور دی بارگاہ دے اندر سلام پیش کرتی ہے، السلام علیکا یا اول، السلام علیکا یا آخر، السلام علیکا یا حاشر۔ اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا گزر تیسری جماعت دے اُتوں دی ہوندا ہے، او بھی آپ کو سلام عرض کردے نے۔ جناب جبریل امین اینڈ دے اُتے فرق عرض کردے نے، سونیا او جڑی بڈھی عورت سی او دنیا سی، سبحان اللہ، او دنیا سی، یا رسول اللہ دنیا دی اتنی عمر رہ گئی ہے جتنی اس بڈھی عورت کی عمر رہ گئی ہے، سبحان اللہ، دنیا بڈھی ہو گئی، اودی عمر تھوڑی رہ گئی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ جناب جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ او جڑی پہلی جماعت سی نا جنہیں تواڈے اوتے سلام کیتا او جناب ابراہیم دی جماعت سی، سبحان اللہ، جناب موسیٰ دی جماعت سی، اور جنہی تیسری جماعت نے تواڈے اوتے سلام عرض کیتا ہے او جناب عیسیٰ دی جماعت سی، سبحان اللہ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ او تو چل پئے، سفر جاری ہے، مسجد اقصی دا، مسجد اقصی پہنچ جاندے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا براق جڑا سواری ہے او مسجد دے باہر کسی شہر دے نال اونوں بند دیندے نے۔ جناب جبریل امین آپ اس براق نوں کھول دینے، اپنے نال مسجد سین دے اندر لے جاندے ہیں اور اپنی انگلی مبارک دے نال ایک پتھر دے اندر سوراخ کر کے اس پتھر دے نال براق نوں بند دیندے نے۔ ہن سارے نبی میرے نبی دا استقبال واسطے کھڑے ہو جاندے ہیں، سارے نبی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے استقبال واسطے کھڑے ہو جاندے نے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال واسطے سارے نبی کھڑے ہو گئے، سارے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کا اندر کی عرض کی سونیا آپ کے مسلے دے اوپر ساری امامت فرماؤ۔ جناب جبریل امین نے میرے نبی دا ہاتھ پکڑیا ہے، مسلے دے اوپر کھلار دیتا ہے، میرے آقا سارے نبیوں دی امامت فرماندے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سارے نبیوں دی امامت فرمائی ہے۔ اس کے بعد بخاری کے اندر حدیث سے کہا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ کے اندر دو پیالے پیش کیے گئے ہیں، ایک دے اندر دودھ ہے، دوسرے دے اندر شراب ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دودھ نو اٹھایا ہے، وہ پیالہ اٹھایا ہے اور نوش فرما لیا ہے۔ جناب جبریل امین عرض کرتے ہیں سونیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی فطرت نو چنیا ہے، تسی اپنے امت واسطے بہترین چنیا ہے، اج اگر سے شراب دا پیالہ اٹھا دیں تے تھوڑی امت گمراہ ہو جانی سی جانی۔ آپ دا علم غیب، آپ دا امت واسطے جلد، آپ نے شراب نہیں چکی، حالانکہ شراب باغ سی، آپ نے دودھ نو نوش کیتا۔ جناب جبریل امین عرض کرتے یا رسول اللہ اگر تسی شراب نو پی لیں گے تھوڑی امت گمراہ ہو جانی سی، سبحان اللہ۔ اسی طرح تھوڑے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ اور سارے انبیاء مسجد اقصی کے اندر تشریف فرما نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے بعض انبیاء نے اپنے اپنے خطبے ارشاد فرمائے، بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس قرآن تواڈے پیٹ وچ نعرے ہونے کا کوئی رواج نہیں ہے، سبحان اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، نعرہ تحقیق، حق جاریہ، نعرہ حیدری، یا علی، یا علی۔
واسطے کہنے کہ ایک باری زندہ باد، دوسری باری زندہ باد، تیسری باری ذرا ٹیل لا کے زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ حضور علیہ السلام آپ کے سامنے بعض انبیاء نے خطبے ارشاد فرمائے۔ سب تو پہلا جناب ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام آپ نے خطبہ دیتا۔ آپ نے فرمایا حمد ہے اس رب واسطے جس نے مجھے اپنا خلیل بنایا، جس نے مجھے بادشاہت عطا کی تھی، جس نے میرے واسطے اگ کو ٹھنڈا کیتا، اگ کو سلامتی والا بنا دیتا۔ اس تو بعد جناب موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام آپ خطبہ ارشاد فرمانے ہیں کہ اللہ پاک نے مجھے اپنے نال ہم کلام ہونے کا شرف عطا کیتا ہے۔ اللہ پاک نے میرے ذریعے فرعون کو ہلاک کیتا ہے۔ اللہ پاک نے میرے ذریعے بنی اسرائیل کو فرعون کو نجات دیتی ہے۔ اس تو بعد جناب حضرت داؤد علیہ نبینا و علیہ السلام آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا حمد ہے اس باری تعالیٰ واسطے جس نے مینوں اے حکومت عطا کی ہے اور میرے واسطے بہت ساری چیزوں مسخر فرما دیتا ہے۔ اور اسی طرح جناب سلیمان علیہ نبینا و علیہ السلام آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے حمد ہے اس باری تعالیٰ واسطے کہ جڑے رب نے مینوں نبوت عطا کی ہے، میرے واسطے جناں نوں ہوا نوں اور شیاطین نوں مسخر فرما دیتا ہے۔ اسی طرح چلتے جناب عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام آپ خطبہ ارشاد فرماتے ہیں حمد ہے اس باری تعالیٰ واسطے جن مینوں قرآن دین دا علم عطا کیتا ہے۔ حضرت جناب عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام تو بعد میرے آقا علیہ السلام دی باری آ جاندی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں سب سارے نے رب دی حمد بیان کی ہے، ہن باری میری ہے۔ آقا علیہ السلام آپ کی باری آ گئی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں الحمدللہ الذی ارسلنی رحمۃ للعالمین وکافۃ للناس بشیرا ونذیرا وانزل علی الفرقان فی تبیان کل شیء وجعل امتی وجعل امتی هم الاولون وهم الاخرون وشرح صدری ووضع عنی وزری ورفعني لذكري خاتما وفاتحا او كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے آقا علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں حمد تعریف ہے اس باری تعالیٰ واسطے جس نے مینوں ساری کائنات واسطے رحمت بنا کے کلے آئے، سارے جہان واسطے رحمت بنا کے کلے آئے۔ اگے میرے آقا فرماتے ہیں حمد ہے اس باری تعالیٰ واسطے جس رب نے مینوں سارے لوگوں کی طرف ڈر سنانے والا تے خوشخبری سنانے والا بنا کے کلے آئے۔ حمد ہے اس باری تعالیٰ واسطے کہ جن نے میرے واسطے او امت چنی ہے جڑی ساری امتاں دے نالوں افضل ہے، ساری امتاں دے نالوں اول بھی ہے، آخر بھی ہے، سارے درمیان دے وچ بھی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں حمد ہے اس اللہ پاک واسطے جس نے میرے سینے نوں کشادہ فرمایا ہے، جس نے میرے سینے نوں کشادہ فرمایا ہے، میرے اوپر ہر قسم کا بوجھ اتار دیتا ہے۔ حمد ہے اس باری تعالیٰ واسطے جن نے میرے واسطے میرے ذکر نوں بلند کیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سونے تیرے واسطے تیرے ذکر نوں بلند فرما دیتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں حمد ہے اس باری تعالیٰ واسطے جس نے میرے واسطے میرے ذکر نوں بلند فرمایا ہے اور مینوں فاتح اور خاتم بنایا ہے۔ اس تو بعد نبی کریم علیہ السلام آپ اور جناب جبریل امین علیہ السلام اپنا مسجد اقصی کو
آسمان کی طرف سفر شروع کر دینے. بولو سبحان اللہ. پہلے آسمان تے جناب جبریل امین پہلے آسمان کا دروازہ جا کے کھٹکھٹاندے نے. اس تو دروازے کے اندر ایک فرشتہ ہے جہاں نام ہے اسماعیل. کی نام ہے؟ اسماعیل نامی فرشتہ عرض کرتا ہے کون ہے؟ آپ فرماتے ہیں میں جبریل. عرض کی نال کون ہے؟ فرمایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. فرشتے نے عرض کی کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جناب جبریل امین نے فرمایا ہاں انہوں رب اللہ پاک نے بلایا ہے. وہ فرشتہ دروازہ کھول دیتا ہے. نالے مرحبا بہی بنی من مجیب جا مرحبا بہی بنی من مجیب جا یہ نعرے لگاندا ہے کہ آن والا بڑا خوبصورت ہے. مرحبا بہی بنی من مجیب جا خوش آمدید آن والا بڑا اچھا ہے آن والا بڑا خوبصورت ہے. پہلے آسمان تے آپ دی ملاقات جناب آدم علیہ السلام کے نال ہوئی ہے. جناب آدم علیہ السلام حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو خوش آمدید کرتے ہیں. مرحبا بابن صالح و نبی صالح. اے میرے نیک بیٹے مرحبا اے اللہ دے نیک نبی مرحبا. اس کے بعد چلتے ہیں نبی کریم علیہ السلام آپ دوسرے آسمان تے پہنچتے ہیں. دوسرے آسمان تو بعد تیسرے آسمان تے آپ کی ملاقات جناب یوسف علیہ السلام دے نال ہوندی ہے. اسی طرح چوتھے آسمان تے آپ کی ملاقات جناب ہارون دے نال ہوندی ہے. پانچویں آسمان تے آپ کی ملاقات جناب موسیٰ علیہ السلام دے نال ہوندی ہے. اسی طرح چلتے ہیں چھٹے تے ساتویں آسمان تے ستویں آسمان تے جدوں میرے آقا علیہ السلام پہنچدے نے اوتھے آپ کی ملاقات جناب ابراہیم علیہ السلام آپ دے نال ہوندی ہے. آپ نبی کریم علیہ السلام کو خوش آمدید فرماندے نے. آپ فرماندے نے مرحبا بابن صالح و نبی صالح. اے میرے بیٹے اے میرے نیک بیٹے خوش آمدید اے اللہ دے نیک نبی خوش آمدید. بولو سبحان اللہ. اسی طرح میرے آقا علیہ السلام ایک روایت کے مطابق بیت المعمور جنوں فرشتیاں دا خانہ کعبہ آندا جاندا ہے آپ اس بیت المعمور دے اندر جاندے نے. ایک حدیث پاک کے مطابق آپ فرشتیاں دی بھی امامت فرماتے ہیں. آپ نے فرشتیاں دی بھی امامت فرمائی. جس طرح مسجد اقصی دے اندر سارے نبیوں کو نماز پڑھائی نا آپ نے ایک روایت کے مطابق آپ نے سارے فرشتیاں دی بھی امامت فرمائی. اس تو بعد میرے آقا علیہ السلام سدرۃ المنتہا تے پہنچ گئے. بولو سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری حیدری. آپ نہیں گئے کدھر؟ نہیں. یار سبحان اللہ نے کوئی جنگی والی کیا علامہ صاحب نے آپ کی کیا بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. نبی کریم علیہ السلام آپ سدرۃ المنتہا پہنچے. بخاری نے اندر حدیث ہے. بخاری شریف کا نام سنے ہیں؟ حدیث پاک کی کتاب بخاری شریف اور دے اندر یہ روایت موجود ہے. آقا علیہ السلام پہنچے سدرۃ المنتہا دے مقام پہ. حضور نے اوتے 4 نہراں دیکھی. کتنی ہیں جی؟ 4 نہراں دیکھی. انہاں دے وچوں 2 نہراں جڑیاں وہ ظاہر سن اور 2 جڑیاں نے وہ چھپیاں ہوئیاں سن جنہاں نوں کہہ لو خفی سن. آقا علیہ السلام نے جناب جبریل امین کو فرمایا اے جبریل یہ نہراں جڑی ہیں. عرض کی یا رسول اللہ اے جڑی نہراں نا 2 ظاہر نہراں نے. ایک نہر نیل ہے اور ایک فرات ہے. سبحان اللہ. او دریا نیل دا نام سنیا؟ دریا نیل دا نام سنیا نا؟ دریا فرات دا نام سنیا کربلا دے موضوع دے اندر. اے دونوں جڑیاں نہراں نے اے جنت دے وچوں جاری سدرۃ المنتہا تو جاری ہے. سبحان اللہ. اور آپ نے فرمایا کہ آج جڑیاں دوسریاں 2 چھپیاں ہوئی نہراں نے اے کیڑیاں نے؟ جناب جبریل امین نے عرض کی کہ سونے ایک حوض کوثر ہے تے ایک نہر کوثر ہے تے ایک سلسبیل دی نہر ہے. سبحان اللہ. کوئی کوثر دی نہر جے تو میرے آقا علیہ السلام قیامت والے دن اپنی امتیاں نوں پر کے پانی پلان گے. سبحان اللہ. حوض کوثر دا نام نہیں سنیا تسی؟ کوئی نہر. اس تو بعد نبی کریم علیہ السلام سدرۃ المنتہا ہو کے جتھوں لا مکان شروع ہو جاتا ہے رب دے خاص قرب دے اندر چلے جاندے ہیں.
علیہ السلام اور سدرۃ المنتہا تے جا کے جناب جبریل نے عرض کرتے نے سونیا اگے جان دی میرے وچ راہ ہوئی سبحان اللہ جانے یا خدا جانے آقا علیہ السلام گئے اللہ تعالیٰ دے نال ہم کلام ہوئے اور مسند امام احمد ابن حنبل کی حدیث پاک ہے امام احمد ابن حنبل آپ وہ شخصیت نے جنہاں نے پیچھے غوث پاک ورگے انج ہاتھ بن کے کھڑے سبحان اللہ مسند امام احمد ابن حنبل وہ دے اندر روایت موجود ہے حدیث پاک کا مفہوم میں میرے آقا نے فرمایا رأیت ربی فی احسن صورۃ میرے آقا نے فرمایا کہ میں اپنے رب کو سونی صورت میں دیکھا ہے سبحان اللہ میں نے کیا رسول اللہ کل ہی رب کو دیکھا ہے فرمایا من رآنی فقد رآنی الحق فرمایا تو ظاہر ڈال کے مینوں دیکھ لو نے مینوں دیکھ لیا اس نے حق یعنی خدا نے دیکھ لیا اللہ تعالی نے بریلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ بالکل بھی خدا ہی نہیں لیکن وہ خدا سے جدا بھی نہیں امام کی فرماتے ہیں وہ بالکل بھی خدا ہی نہیں لیکن وہ خدا سے جدا بھی نہیں اہل سنت عقیدہ خدا خدا ہے نبی اور ایسے یہ نہیں کہتے کہ سارے نبی خدا نے لیکن خدا تو جدا بھی نہیں لیکن خدا تو جدا بھی نہیں خدا خدا ہے نبی نبی ہے میرے آقا علیہ السلام ایسے تو بات بھی واپسی دے اندر حضور علیہ السلام جنت دے اندر گئے جنت کی سیر کی آپ نے دو دن اسلائی کرنا میں سنو اسلائی کرنا میں سننا نہیں چاہیے ادھر گل پر ادھر میرے آتے ہم کو یار سبحان اللہ پتہ نہیں گل کا سن ابن ماجہ دے اندر اسے کا آقا علیہ السلام نے جو آپ جنت دے اندر گئے نا داخل ہونے لگے آپ نے دروازے دے اوپر دیکھا لکھا ہوا ہے دروازے پہ کی لکھا ہے جنت دے دروازے پہ کہ صدقے کا ثواب 10 گنا ہے قرض کا ثواب 18 گنا ہے سبحان اللہ اللہ تعالی دی راہ تے صدقہ دیندے نا او دا ثواب 10 گنا ہے لیکن جیڑا اسی اپنے کسی مسلمان بھائی کو قرض دینے او دا ثواب 18 گنا ہے سبحان اللہ دوستو قرض دینا چاہیے کہ صدقہ دینا چاہیے قرض دینا چاہیے نا اس واسطے اپنے مسلمان جڑے نے مشکل دے دے انہاں دا خیال رکھیا کرو انہاں نوں قرض بھی دیتا کرو اور آقا علیہ السلام آپ نے جنت کی سیر کی جہنم کو ملاحظہ فرمایا جہنم کو دیکھ کے جہنم کو دیکھا کہ نہیں ایک روایت کے مطابق آقا علیہ السلام آپ جنت کے اندر ہی تشریف فرما سن سارے پردے جتنے بھی پردے سے ہٹا دیتے گئے آقا علیہ السلام نے سارے پردے دیکھ رہے اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام واپسی آتے ہیں واپسی جو آقا علیہ السلام نے ایک بندہ دیکھا جیڑا نور دے اندر ڈوبیا ہوا ہے حدیث پاک مفہوم ہے کو بندہ نور دے اندر ڈوبیا ہوا ہے حضور نے فرمایا جناب جبریل یہ کوئی نبی ہے عرض کی یا رسول اللہ نہیں ایک وہ بندہ ہے جے کی زبان ہر ویلے اللہ پاک کے ذکر دے نال تر رہندی ہے سبحان اللہ اللہ پاک کے ذکر دے نال تر رہندی ہے اور یہ بندہ اپنے والدین واسطے کبھی بھی بدنامی کا سبب نہیں بنے سبحان اللہ جڑا اپنے والدین گال کٹواندا ہے انہاں نوں احتیاط کرنی چاہیے کہ جیڑی زبان اللہ دے ذکر دے نال تر رہے ہر ویلے اگر کوئی بندہ انہوں دیکھے تے یہی کرے کہ یار یہ بڑے نیک والدین دا پتر ہے سبحان اللہ وہ نور دے اندر ڈبیا ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ واپس آ گئے تھے اور بھی بڑے واقعات نے معراج دے موضوع دے لیکن اتنی بھی اللہ تعالی نے تفصیل دی اسی سنے اور یاد رکھو آقا علیہ السلام آپ کی امت دے وچ اللہ تعالی نے سب پیدا کرتا ہے اے دے وچ ساری خوش قسمتی ہے ٹھیک ہے آقا علیہ السلام دی امت دے وچ پیدا ہونے واسطے نبیاں نے بھی اے دی آرزو کی ہے لیکن
سانو رب نے آ کے اپنے سونے کی امت کے اندر پیدا فرما دیتا ہے ساری اوقات نہیں کہ اسی اس کا حق ادا کر سکیے ایک شعر سن سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ انشاءاللہ اس کے بعد تقریر ختم کیونکہ میں نے انہوں نے نال خاص محبت ہے میں جڑی میں آپ کو کہنا میں انہوں نے ایک شعر ضرور پڑھنا کسی بھی دل وچ چاند آوے یا نہیں آوے کیونکہ میں کبھی کسی کو سناؤں واسطے تقریر اللہ شاعر کہتی میں اپنے آپ کو تقریر سناؤں سبحان اللہ تو یہ پتہ لگے کہ میں قرآن و حدیث کی جڑا ایمانداری دے نال تواڈے تک پہنچا دیتا ہے تو سمجھ لو تقریر صحیح ہوئی سبحان اللہ ہر بندہ سلطان ولاد پیر دوستو یاد رکھو اگر کسی نے جڑا میں بیان کیتا ہے دوست تے کوئی اعتراض ہوے یا کہ دوست کا حوالہ منگنا چاہے میں تے موجود ہاں تاکہ امام صاحب سے میرا نمبر ہے اس نمبر تے رابطہ بھی کر سکتے ہو اللہ تعالی جو میں سنایا تو سنیا اس تے خود عمل کر کے دوسرے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے کما علی البلاغ